الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ساتھیو، کچھ لوگوں نے سوالات کیے ہیں تو آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے جوابات دے دوں سوالات کے۔ پہلا سوال انڈیا سے احمد جعفر صادق صاحب نے کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رجال کشی میں جو آپ نے کہا ہے ابو بکر اور عمر کا ایمان، محبت رکھنا یہ ایمان ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا غلط ہے، کفر ہے، تو وہ روایات کہنے لگے کہ وہ ذرا دکھا دو کہ کس کتاب میں ہے۔ یہ 332 پیج ہے میرے بھائی، یہ دیکھیں۔ حدثني سفیان عن جعفر انہ قال، تو انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا حب ابو بکر و عمر ایمان و بغضھا کفر۔ یہ آپ دیکھیں، اس میں الفاظ میں انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے ساتھ محبت رکھنا ایمان ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا کفر ہے۔ اور یہ جو ہے نا، آپ دیکھیں کتاب کا بھی، یہ کتاب رجال کا شیعہ کتاب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ احمد جعفر صادق صاحب جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے پاس یہ دلیل پہنچ چکی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، مشتاق حسین صاحب کہتے ہیں کہ شیعہ کے لیے بس فاطمہ الزہرا اور اہل بیت ہی کافی ہیں، اور تم لوگوں کے لیے صحابہ اور یزید وغیرہ اور دوسرے جو ہے نا وہ تمہیں مبارک ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اہل بیت اور خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا، بھائی ہمارے لیے بھی اہل بیت اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہم بھی مانتے ہیں۔ بتاؤ کہ کون سا شخص ہے جو قرآن حدیث کو مانتا ہے، قرآن اور سنت کو مانتا ہے اور وہ اس کا انکار کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کچھ میں کوئی نہیں ہے، لیکن انکار آپ لوگ کرتے ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں الحمدللہ۔ جس کے لیے بھی اللہ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے تو ان کو ہم کیسے نہیں مانیں گے؟ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، آپ لوگ نہیں مانتے۔ اور یہ حضرت علی کا بھی خطبہ ہے نہج البلاغہ کے اندر، میں نے اپنے پروردگار کے طرف سے روشن دلیل اور اپنے نبی کے طریقے اور شاہراہ حق پر ہوں۔ حضرت علی کا خطبہ ہے میرے بھائی، جس میں باطل کے راستوں میں ڈھونڈ کر پاتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اپنے نبی کے اہل بیت کو دیکھو، ان کی سیرت پہ چلو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، نقش قدم کی پیروی کرو۔ وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے اور نہ گمراہی و ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے، اور وہ کہیں ٹھہریں تو تم بھی ٹھہر جاؤ، اور اگر وہ اٹھیں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو، ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ اہل بیت کی تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ انہیں چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ تو ہوا اہل بیت کے بارے میں، انظروا اہل بیت نبیکم فالزموا صمتہم واتبعوا اثرہم۔ دیکھا، یہ سارا آ گیا۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی دیکھا ہے۔ فما ارى احدا یشبہہم منکم، وہ سارے جن کو وہاں پر وہ خطبہ دے رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں خطبے کے اندر اہل بیت نہیں بیٹھے ہوں گے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ الفاظ ہیں حضرت علی کے، کہتے ہیں فما ارى احدا یشبہہم منکم، ان کی مشابہت ان جیسا تم میں سے ایک شخص بھی نہیں ہے۔ احدن کہتا ہے احدن، ایک بھی میں تم میں سے نہیں دیکھتا۔ جن لوگوں کو خطبہ دے رہا ہے وہاں اہل بیت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں تم لوگوں میں ایک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جیسا نہیں ہے۔ لقد کانوا یصبحون شعثا، وہ صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے اور چہرے خاک سے اٹکے ہوتے تھے، جب کہ رات کو وہ سجود اور قیام میں کاٹ چکے ہوتے تھے،
اس عالم میں کہ کبھی پیشانیاں سجدے میں رکھتے تھے اور کبھی رخسار و حشر کی یاد سے ان کے اس طرح بے چین رہتے تھے جیسے انگاروں پر کھڑے ہوئے ہوں، اور لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان میں بکری کے گٹوں ایسے گٹے پڑے ہوئے تھے، جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا تو ان کی آنکھیں برس پڑتی تھیں، یہاں تک ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھیں۔ وہ اس طرح کانپتے رہتے تھے جس طرح تیز جھکڑ والے دن درخت تھر تھلاتے ہیں، سزا کے خوف اور ثواب کی امید سے۔ دیکھا یہاں پر وہ دونوں کو پکڑنے کی، اصحاب محمد اور اہل بیت محمد دونوں کو، اہل بیت نبیکم و رایت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو پکڑنے کی بات کر رہا ہے۔ تو کیا آپ لوگ مانتے ہیں صرف اہل بیت کو پکڑیں اور اصحاب کو چھوڑیں؟ تو حضرت علی کے آپ لوگ نافرمان ہیں۔ یہ نہج البلاغہ، یہ صفحہ نمبر آپ دیکھیں 211 پہ لکھا ہوا ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ دیکھیں، یہ اور ترجمے بھی اس نے پھر ترجمے میں عربی میں ہے اصحاب محمد، اور اس نے مفتی جعفر حسین نے وہاں پر اپنی ڈنڈی لگائی ہے کہ خاص صحابہ، خاص عربی میں نہیں ہے، آپ دیکھیں اس نے ترمیم کی ہے اپنی طرف سے، جو ہے نا وہ اس نے اضافہ کیا ہوا ہے۔ عربی میں دیکھیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاص نہیں کہا، لیکن اردو میں اس نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، غلط ترجمہ کیا ہوا ہے۔ علی کے یہ الفاظ نہیں ہیں جو وہ درمیان میں لکھ رہا ہے۔ اور یہ نہج البلاغہ، میرے بھائیو یہ چیز ہے کہ دونوں کو پکڑنا ہے، پھر علی رضی اللہ کے آپ فرمان بردار ہیں، ورنہ تو آپ تو اہل بیت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر اصحاب کو نہیں مانتے تو گویا کہ علی کو آپ نے نہیں مانا، آپ اپنے امام کو نہیں مان رہے، حضرت علی کے نافرمان ہو جائیں گے۔ میرے بھائی مشتاق حسین صاحب، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں، جبکہ آپ علی رضی اللہ عنہ کی بات کو بھی آپ نہیں مانتے۔ یہ دیکھیں اہل بیت کی کون کون ہے، یہ کامل بھائی کتاب ہے آپ کی، ومن صحابہ سلیمان منا اہل بیتن، یہ سلیمان بھی ہمارے اہل بیت ہیں۔ یہ دیکھیں آپ جناب، سلیمان کو بھی اہل بیت آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہے کامل بھائی، یہ جلد ثانی میں ہے، جلد ثانی کے اندر، یہ بھی آپ کی کتاب ہے۔ اب آپ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے تو پھر کیا؟ جب سلیمان اہل بیت ہے تو کیا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ اس کے بعد پھر یہ احتجاج تبرسی صفحہ نمبر 98 پہ ہے کہ حضرت علی حتیٰ اجمع القرآن، جب میں نے قرآن کو جمع کیا فعلت ثم اخذت بید فاطمہ، پھر میں حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، و ابن الحسن والحسین، اور دونوں بیٹوں کے حسن حسین کے بھی، فدرت علی اہل بدر و اہل سابقہ، اور اہل بدر اور اہل سابقہ کے پاس جاتا رہا اور ان کو دعوت دیتا رہا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف 4 بندوں نے میری اجابت کی، بات کو مانا، سلیمان، عمار، ابو ذر اور مقداد نے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّ فِي ذَلِكَ بَقِيَ اہل بیتی، باقی جو اہل بیت تھے ان کے پاس بھی جاتا رہا ہوں، 5 تن تو ساتھ تھے نا اپنے، لیکن باقی یہ اہل بیت کون سے تھے؟ فَأَبَوْا عَلَىٰ إِلَّا السُّكُوتَ، اور انہوں نے انکار کیا۔ یہ دیکھیں یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، صفحہ 98 پر ہے۔ حضرت علی اوروں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، عقیل کی اولاد کو، حضرت جعفر طیار کی اولاد کو، حضرت عباس کی اولاد کو، ٹھیک ہے، یہ ان کو بقیہ اہل بیت کے الفاظ ہیں، آپ دیکھیں یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ احتجاج تبرسی ہے، آپ کی کتاب ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ بھی دیکھ لیں، یہ صفحہ نمبر 98 پر تھا، اور یہ جلد نمبر 1 ہے، اور اسی میں پھر لکھا ہوا ہے، قال یا امیر المومنین اخبرنی ان سلیمان فارسی ہے، امیر المومنین مجھے سلیمان فارسی کے بارے میں بتا دیں۔ قال بخ بخ، وہ بہت خوش ہوئے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان منا اہل بیتن، سلیمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یہ لیں۔
تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا خاندان، حضرت علی کے بھائی اور حضرت علی کے بیٹے جو بی بی فاطمہ الزہرا سے الگ ہیں؟ سلیمان اہل بیت ہو سکتا ہے تو محمد بن حنفیہ اہل بیت نہیں ہے؟ یہ بڑا ظلم ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت حسین کی بہن بی بی زینب، اس کو بھی آپ اہل بیت کے اندر نہیں مانتے، اور صرف اہل بیت پنجتن کو بنایا ہوا ہے آپ نے، صرف 5 کو کہتے ہیں کہ اہل بیت ہے۔ تو بی بی زینب کدھر جائے گی؟ حضرت عباس کدھر جائے گا؟ حضرت علی کا بیٹا جو کربلا کے اندر بھی ساتھ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو وہ کیوں اہل بیت نہیں ہے؟ حضرت علی کہیں اور لوگ اہل بیت ہیں، سلیمان اہل بیت ہے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی بی بی زینب اور حضرت علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ اور حضرت عباس علمدار، یہ کیوں نہیں ہے اہل بیت ہوئے؟ کتنا آپ لوگ ظلم کرتے ہو۔ یہ اہل بیت کو آپ مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں۔ کہاں آپ اہل بیت کو مانتے ہیں؟ آپ لوگ تو اپنی مرضی چلاتے ہیں، آپ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کو تو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ 387 پیج پہ آپ نے دیکھا، وہی ہے احتجاج طبرسی، جلد اول ہے، یہ ایران سے چھپا ہوا ہے کتاب۔ میرے بھائیوں، استبصار جلد نمبر 2 میں ہے، صفحہ نمبر 35 اور 36 پہ ہے۔ فضل الہاشمی کہتا ہے قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن صدقہ التی حرمت علی بنی ہاشم ما ہی، وہ بنی ہاشم کے اوپر جو صدقہ ہے وہ جو حرام ہے۔ دیکھا بنی ہاشم کے اوپر ہے، جن کے اوپر بھی صدقہ حرام ہے وہ سارے وہ جناب اہل بیت ہیں۔ فقال یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ جو حرام ہے یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ جو لینا ہے نا اہل بیت کو حرام ہے، وہ اس کا وہ صدقہ کون سا ہے؟ امام کہتے ہیں یہ زکوٰۃ ہے جو ان کو لینا حرام ہے، اوروں کے لیے جائز ہے۔ یہ آپ دیکھیں، تو یہ سارے کے سارے بنو ہاشم، یہ سارے حضرت عباس، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت علی کے بھتیجے اور اپنے بیٹے، یہ سارے اہل بیت میں ان کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ یہ بنو ہاشم کے اوپر حرام ہے، اور جن کے اوپر یہ حرام ہو وہ سب اہل بیت ہیں۔ یہ سب سال میں بھی آپ نے دیکھ لیا۔ یہ دیکھیں ارشاد، یہ جلد 1 ارشاد صفحہ نمبر 37 پر ہے۔ ان عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قال لنا اہل بیت سب و خصالن، کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں 7 خاصیتیں ہیں۔ لنا اہل بیتن، قال لنا اہل بیتن، ہم اہل بیت میں، ابن عباس کہتے ہیں ہم اہل بیت ہیں۔ حضرت ابن عباس، یہ آپ کی کتاب ہے۔ ما منہن خصلۃ فی الناس، کسی انسان میں اور یہ خصلتیں نہیں ہیں۔ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تھے، ومن الوصی خیر الامت، ہم میں سے وصی ہیں مقرر حضرت علی بن ابی طالب کے بعد، ومنا حمزہ اسد اللہ، ہم میں حمزہ تھا اسد اللہ، اور جو سید الشہداء ہیں، سید شہیدوں کے سید ہیں، شہداء کے سید ہیں، ومنا جعفر بن ابی طالب۔ یہ 7 خاصیتیں ہیں۔ وہ پھر کہتا ہے کہ وہ سید شباب اہل جنت الحسن والحسین، ومنا قائم آل محمد۔ ابن عباس کہتے ہیں امام مہدی ہم میں سے ہے، حسن حسین جو سردار ہیں نوجوانوں کے وہ ہم میں سے ہیں۔ یہ دیکھیں کہتے ہیں 7 خصلتیں یہ ہمارے اندر موجود ہیں، اہل بیت میں ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل بیت ہیں۔ تو آپ لوگ کدھر مانتے ہیں؟ ان روایتوں کو آپ تو مانتے نہیں ہیں۔ یہ شیعہ کتب کے اندر یہ ارشاد ہے۔ یہ کتاب صفحہ نمبر 37 پہ ہے، یہ آپ پیج پہ دیکھیں آپ، اور یہ کتاب ہے آپ کا الارشاد جلد اول۔ یہ کدھر مانتے ہیں آپ کہتے ہیں میں اہل بیت کو مانتا ہوں، تو مانے نا آپ ان سب کو اہل بیت، آپ تو اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں۔ حضرت علی بی بی زینب تک کو آپ نہیں مانتے، بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت عباس کو نہیں مانتے، جعفر طیار کے اولاد کو نہیں مانتے، عقیل کی اولاد کو آپ نہیں مانتے، ابن عباس اور حضرت عباس کو اہل بیت نہیں سمجھتے۔ کدھر آپ سمجھتے ہیں اہل بیت؟ آپ کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی سے تعلق ہی نہیں ہے، نہ اماموں کے ساتھ تعلق ہے آپ لوگوں کا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ صحابہ کو بھی مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی، اہل بیت دونوں کو مانیں۔ وہ نہج البلاغہ کے اندر ہے، آپ وہ بھی نہیں مانتے۔ آپ کا تو کوئی اصول ہے ہی نہیں میرے بھائی۔ یہ جلد صافی 1 نمبر 1 میں بھی ہے، جلد صافی صفحہ نمبر 33 کہ سلیمان منا اہل بیت ہے، سمجھا؟ تو یہ تو ساری آپ کے طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، تو میرے بھائی اہل بیت یہ چیزیں نہیں ہیں۔ میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، میں تو ڈھیر لگا دوں گا آپ کو، لیکن وہ
میری جو ہے نا ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، اور لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی ویڈیو تھوڑا سا شارٹ بنائیں، لمبی نہ کریں۔ اس کے بعد سید سرفراز صاحب کہتا ہے کہ اہل ہلالہ کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ ہلالہ بھی حرام ہے اور متع بھی حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ سورۃ مومنون آیت نمبر 5 اور 6 صفحہ نمبر 455 پہ ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکت ہوتی ہیں، کیونکہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6، یہ ترجمہ بھی آپ کا کیا ہوا ہے، بلاغ القرآن، محسن علی نجفی صاحب کا یہ ترجمہ کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر ہے بلاغ القرآن، امامیہ آرگنائزیشن والوں کا ہے۔ یہ ترجمہ آپ خود پڑھ لیں 5 اور 6 آیت کا، کہ سوائے بیویوں کے اور وہ جو کنیزیں جنگ میں ملتی ہیں لونڈیاں، ان کے علاوہ باقی سب حرام، یعنی حلالہ بھی حرام ہو گیا اور آپ کا جو ہے متع بھی حرام ہو گیا۔ صرف 2 چیزوں کی اجازت دی قرآن نے، بس ختم۔ آپ پھر بھی اگر آپ نہیں مانتے کہ نہیں متع حلال ہے، آپ اگر کہتے ہو کہ پھر بھی متع حلال ہے، تو یہ استفسار کے اندر آپ دیکھیں میرے بھائی، اور یہ مطبوعہ ایران ہے، صفحہ نمبر 142 ہو رہا ہے۔ ان زید بن علی ان آبائی ان علی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کہتے ہیں؟ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر، گوشت، گدھوں کا گوشت، اہلیہ، یہ گھروں کے جو گدھے ہیں، پالتو گدھے، ان کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا تھا۔ وہ نکاح متع، اور متع کا نکاح وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہوا تھا۔ یہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 142 ہے، اور یہ کتاب ہے آپ کی استفسار جلد نمبر 3۔ اب یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے بھائی کہ یہ حرام ہے، استفسار، اور وہ قرآن مجید کا آیت، اور یہ آپ کی روایت ہے۔ وہ قرآن مجید کا آیت تھی 5 اور 6 سورۃ مومنون کی، اور اس کے بعد یہ آپ کی کتاب استفسار کہ متع حرام ہے۔ لیکن شیعہ کدھر آپ مانتے ہیں؟ حضرت علی کو تو آپ نہیں مانتے، یہ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تھا۔ اور یہ آپ دیکھیں کتاب ہے استفسار ابو جعفر طوسی کی، یہ لے آپ دیکھیں جلد نمبر 3 ہے۔ حضرت علی کہیں حرام، قرآن مجید کہے حرام، اور آپ کہیں نہیں حلال، تو کیسے مانیں گے آپ؟ آپ کا عقیدہ ہی خراب ہے بھائی۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں؟ اہل بیت کو تو آپ نہیں مانتے۔ اچھا، عباس شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جوز اور سنی بھائی بھائی، یہ بھائی غلط ہے کہ یہودی اور آپ ان کو سنیوں سے ملا رہے ہیں کہ دونوں بھائی بھائی۔ تو یہ آپ کی کتاب ہے، میں آپ کا دکھا رہا ہوں، یہ رجال کشی ہے، اس کے صفحے نمبر 103 پہ آتے دیکھیں۔ ان عبداللہ بن سبا کان یہودین، عبداللہ بن سبا پہلے یہودی تھا، فاسلم ووالی علی، وہ پھر اس نے اسلام لایا اور حضرت علی کو اپنا ولی اور جو ہے نا امام سمجھنے لگا۔ وکان یقول وہ علی یہودیت، جب وہ یہودی تھا تو وہ کہا کرتا تھا فی یوشع بن نون، کہ یوشع بن نون جو ہے نا وصی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصیت کردہ ہے بالغلو میں آ کر۔ فقال فی اسلام بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی مثل ذلک، حضرت علی کے شان میں بھی وہ وہی باتیں کرتا تھا جو حضرت یوشع بن نون کے بارے میں کہا کرتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد پھر وہ حضرت علی کے بارے میں وہی باتیں کرنے لگا کہ یہ وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وکان اول من اشہر بالقول بفرض امامت علی واظہر البراۃ من، پہلا وہ شخص ہے جس نے فرض کی، امام کی اطاعت کو فرض کیا اور ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا، اور اس چیز کو اس نے مشہور کیا۔ فمن ہاں ہونا، یہی وہ بات ہے، قال من خالف شیعہ، جو شیعوں کے مخالف لوگ ہیں وہ یہی وہ بات کہتے ہیں کہ اصل تشیع و رفض ماخذ من الیہودیہ، رافضی اور شیعہ کا جو ماخذ ہے، اصل مذہب جو نکلا ہوا ہے نا، وہ یہودیت سے نکلا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں، یہ کتاب ہے آپ کی۔ تو مجھے بتاؤ یہودی مذہب سے کون سا مذہب نکلا ہوا ہے؟ یہ آپ کا یہ عالم کہتا ہے کہ اس کا عقیدہ جو شیعہ نے کہ امام کے اطاعت فرض ہے، تبرہ کریں، اور وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت علی،
اور جو حضرت علی کے دشمن ان پر تبرہ کرو، یہ الفاظ آپ نے کہاں سے لیے؟ ان کا شروعات کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا۔ یہ تو آپ کا عقیدہ ہی یہودیوں سے نکلا ہوا ہے میرے بھائی۔ یہ آپ کی کتاب ہے، دیکھیں آپ، رجال کشی صفحہ نمبر 103 پہ ہے کہ شیعہ مذہب کا اصل کہاں سے نکلا ہے، یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ عبداللہ بن سبا یہودی سے، اس نے سارا کچھ کیا ہے بات۔ تو یہ آپ کی بات ہی میرے بھائی غلط ہے۔ ابو بکر عمر پر آپ تبرہ کرتے ہیں، علی کو وسیع رسول اللہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پر تبرہ کرتے ہیں، اور وسیع یہ سارا کا سارا عقیدہ بتا دیا کہ کس شخص کا تھا۔ سب سے پہلے جس شخص نے یہ عقیدہ گڑھا وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اور یہودیت آپ لوگ جو ہے نا وہی عقیدہ عبداللہ بن سبا والا ہی ہے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ سنی اور جو ہے نا وہ جوز بھائی بھائی ہیں، بلکہ یہ تو آپ کی کتاب بتا رہا ہے کہ شیعہ اور یہودی بھائی بھائی ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کرا، یہ میں نے آپ کو آپ کی کتاب سے ثابت کر دیا میرے بھائی۔ تو یہ بات غلط ہے۔ کل قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر